بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ابرار حسین پہوڑ ایڈوکیٹ۔ آج ہم جس موضوع پہ یا جس سبجیکٹ پہ بات کریں گے وہ ضابطہ دیوانی کے ایک اصول پہ مبنی ہے جسے ہم ریس سب جوڈس کہتے ہیں۔ ضابطہ دیوانی پاکستان 1908 سیکشن 10، اس پہ ہم آج بات کریں گے، جس میں ریس سب جوڈس کا اصول جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے اور یہ اصول تمام دیوانی معاملات پہ لاگو ہوتا ہے۔ یہ اصول آج ہم اس میں جانیں گے اس ویڈیو میں کہ یہ اصول کیا ہے، یہ کہاں پہ لاگو ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سیکشن دفعہ جو ہے دفعہ 10 یا سیکشن 10 سی پی سی وہ ہے کیا۔ وہ بنیادی طور پہ ایک ایسا اصول ہے جو وہاں پہ لاگو ہوتا ہے جہاں پہ ایک مقدمہ، ایک دیوانی عدالت جو سماعت کا اختیار رکھتی ہو، اس میں کوئی سبجیکٹ میٹر ایسا پینڈنگ ہے پہلے کسی سوٹ کی صورت میں، اور اسی سبجیکٹ میٹر سے متعلق کوئی دوسرا کیس یا مقدمہ کمپیٹنٹ جیورسڈکشن کی عدالت میں دائر کر دیا جاتا ہے، تو وہ دعویٰ اگر سیم فریقین کے مابین ہے، یعنی کہ پہلے والا دعویٰ اور دوسرا دعویٰ، اس میں فریقین جو ہیں یا جو پارٹیز ہیں وہ سیم ہیں اور ایک ہی میٹر ان ایشو جو ہے وہ ایک ہی ہے، سبجیکٹ میٹر ایک ہی ہے، اور عدالت جو ہے پہلے والی وہ سماعت کا اختیار رکھتی ہے قانوناً، یعنی وہ اس پہ جو کلیم کیا گیا ہے ریلیف پہلے دعوے میں وہ اسے دے سکتی ہے، اور دعویٰ وہی سیم والا کسی اور عدالت میں دائر کر دیا جاتا ہے، وہی سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، وہی پارٹیز ہوتی ہیں اور کمپیٹنٹ جیورسڈکشن کی کورٹ ہوتی ہے وہ بھی، تو وہاں پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ جو بعد والا دعویٰ ہوگا جو وقت میں بعد میں دائر کیا گیا ہوگا اس کی پروسیڈنگ سٹے ہو جائیں گی۔ اب وہ پروسیڈنگ کیسے سٹے ہوں گی، وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو پارٹی کی جانب سے اگر کوئی اپلیکیشن آ جاتی ہے، سوٹ میں جو پارٹیز ہیں ان کی جانب سے کوئی اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ پہلے بھی کسی عدالت میں پینڈنگ ہے، جیورسڈکشن رکھنے والی عدالت میں پینڈنگ ہے، اور یہی سبجیکٹ میٹر اس میں بھی زیر سماعت ہے اور یہی پارٹیز ہیں یا انہی پارٹیز کے لیگل ریپرزینٹیٹیوز ہیں، تو کورٹ اس میٹر کو وہیں پہ سٹے کر دے گی، جو دوسرا دعویٰ ہوگا اس کی کارروائی روک دی جائے گی اور پہلے والی عدالت میں جو دعویٰ دائر کیا گیا ہوگا وہ کیس چلتا رہے گا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز تو کورٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ جیورسڈکشن رکھتی ہو جس میں پہلا دعویٰ چل رہا ہو، دوسرا پارٹیز یہ سیم ہو، تیسرا وہی سبجیکٹ میٹر ہو جو اس میں بعد والے دعوے میں مین ایشو ہے، وہی مین ایشو پہلے والی عدالت میں جو دعویٰ دائر کیا گیا ہو اس میں بھی ہو، تو وہاں پہ کورٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹے کر دے گی۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو اگر کوئی عدالت کے نوٹس میں درخواست کے ذریعے یہ معاملہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ایکشن لے گی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ عدالت از خود سے بھی اگر اس کے کوئی نوٹس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اسی سبجیکٹ میٹر یا میٹر ایشو سے ریلیٹڈ سیم پارٹیز کے درمیان یا ان کے لیگل ریپرزینٹیٹیو کے درمیان دعویٰ پہلے سے کمپیٹنٹ جیورسڈکشن کی کورٹ میں چل رہا ہے، تو کورٹ خود سے بھی اس کارروائی کو جو ہے وہ سٹے کر سکتی ہے۔ اب یہاں پہ جاننے والی چیزیں یہ ہیں کہ کیا اس کا کوئی اپلیکیشن کا یا کورٹ کے نوٹس میں دینے کا کوئی ٹائم ٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو عموماً ایسی سچویشن میں ایسی اپلیکیشن اگر کوئی پارٹی دیتی ہے جس میں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ پہلے معاملہ پینڈنگ ہے کورٹ میں، تو عموماً ایسی اپلیکیشن میں ڈیلے کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ جو اصول ہے یہ مینڈیٹری نیچر کا ہے، اس میں کورٹ کو کوئی ثوابدید حاصل نہیں ہے
کہ وہ کوئی اس کو دیکھ کے حالات کو فیصلہ کرے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ میٹر آن ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اگر پہلے کورٹ میں جو دعویٰ ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہوتا ہے، دوسرا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہوتا ہے، اور یہ پروو ہو جاتا ہے کہ واقعی معاملہ پینڈنگ ہے پہلے کورٹ میں، تو کورٹ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ کورٹ صرف اور صرف یہی فیصلہ کرے گی جو مینڈیٹری ہے کہ وہ دوسری کورٹ جس میں دوسرا دعویٰ دائر کیا گیا ہو وہ اس کو پروسیڈنگ کو جو ہے وہ سٹے کر دے گی۔ اب اگر عدالت یہاں پہ ایک عدالت کمپیٹنٹ جیورسڈکشن کی ہے اور دوسری کی جو ہے وہ جیورسڈکشن نہیں ہے سماعت کی، یا معاملہ پہلے والا جو ہے وہ کمپیٹنٹ جیورسڈکشن کی کورٹ میں جو ہے زیر سماعت نہیں ہے، کوئی ایسی عدالت ہے جس کو اختیار ہی نہیں ہے وہ معاملہ سننے کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا یہ سیکشن لاگو ہوگا؟ پھر یہ سیکشن لاگو نہیں ہوگا، پھر سیکشن 151 ضابطہ دیوانی کا جو ہے وہ لاگو ہوگا، اور انہیرنٹ پاورز کے تحت کورٹ سٹے جاری کرے گی، لیکن اس کے تحت نہیں ہوگا۔ اب یہ سیکشن، اس سیکشن کا مقصد کیا ہے؟ یا دو بیک وقت دو دعوے ایک ہی میٹر ایشو کے دو دعویٰ جات سیم پارٹیز کے درمیان، ان کو کیوں بین کیا گیا ہے یا ان کی کارروائی روکنے کا سیکشن یہ کیوں ڈالا گیا ہے قانون میں؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سیم پارٹیز دو جگہ پہ ایک ہی معاملہ لے کے نہ پھر رہی ہوں، بلکہ ایک ہی کورٹ میں ان کا معاملہ ہو، اور پالیسی جو ہے اس کی جو ہے لا کی وہ یہ ہے کہ مطلب ان پارٹیز کو کنفائن کر دیا جائے ایک سوٹ کی حد تک، یعنی یہ نہ ہو کہ پیرالل لیٹیگیشن ان کی چل رہی ہو دو کورٹس میں، اس میں پھر صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ آپ دو کورٹس میں جب فیصلہ ہوتا ہے ایک ہی معاملہ ہوتا ہے تو یہ امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ دونوں کورٹس جو ہیں وہ کسی علیحدہ نتیجے پہ پہنچ جائے، تو پھر دو کنٹراڈکٹری ججمنٹس آ جائیں یا ڈکریز آ جائیں، تو پھر ایک اور راؤنڈ آف لیٹیگیشن سمجھیں یا ایک پیچیدگی قانونی جو ہے فیٹل قسم کی وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ سیکشن 10 جو ہے سی پی سی، جس میں ریس سب جوڈس کا اصول جو ہے اس کو واضح کیا گیا اور لاگو کیا گیا ہے، اور یہ سٹے پروسیڈنگ جو ہوتی ہیں یہ کارروائی مینڈیٹری نیچر کی ہوتی ہے، قطعاً اس میں کورٹ کے پاس کوئی سبب دید نہیں ہے کہ وہ اس میں جو ہے کوئی لچک دکھا سکے اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ معاملہ پہلے کورٹ میں پینڈنگ ہے تو، اور یہ سیم ٹائٹل کے انڈر سیم ٹائٹل، سیم پارٹیز، سیم سبجیکٹ میٹر، سیم میٹر ان ایشو، اور کمپیٹنٹ جیورسڈکشن کی کورٹ میں یہ معاملہ زیر سماعت ہو تو دوسرا سوٹ جو ہوگا وہ سٹے کر دیا جائے گا، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی معاملہ زیر سماعت ہے تو پھر جو ہے پھر بھی سیم سبجیکٹ میٹر کا تو پھر بھی اس کو سٹے کر دیا جاتا ہے دوسری عدالت والے کیس میں۔ ہاں یہاں پہ یہ بات واضح کرتے چلیں کہ اگر ایک سبجیکٹ میٹر سے متعلق کوئی سوٹ کسی فارن کورٹ میں جو ہے وہ آپ کا پینڈنگ ہے اور پاکستان کی کورٹ میں ایک پارٹی اس کا کیس کر دیتی ہے، تو یہ اصول وہاں پہ لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کورٹس جو ہیں پاکستان میں وہ ان کے متعلق یہ اصول ہے کہ ایک اگر پاکستان کی عدالت میں آپ کا مقدمہ زیر سماعت ہے دیوانی، تو دوسرا جو ہے وہی اسی نیچر کا سیم پارٹیز کے درمیان یا ان کے لواحقین یا دیگر ریپرزینٹیٹو کے درمیان سیم ٹائٹل کے تحت اور کمپیٹنٹ جیورسڈکشن کورٹ کے پاس ہو تو وہاں پہ لاگو ہوگا۔ اگر کوئی فارن کورٹ میں ایک معاملہ کسی سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ پینڈنگ ہے تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، دوسری کورٹ میں جو ہے آپ پاکستان کی کورٹ میں اس کا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ پروو ہو جاتا ہے جو اصول ہے ریس سب جوڈس کا، یہ کنڈیشن پوری ہو جاتی ہیں جو میں نے بتائی ہیں، تو پہلے والے سوٹ میں جو ہے وہ کارروائی چلتی رہے گی، دوسرے والے سوٹ میں جو ہے کارروائی بند ہو جائے گی، سٹے ہو جائے گا، اور فیصلہ وہی ہوگا جو پہلے والی کورٹ جو پہلے دائر کیا گیا ہو اس مقدمہ، اس میں جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ لاگو ہوگا۔ تو آج ہم نے ریس سب جوڈس کے اصول پہ بات کی ہے جو پاکستان کے قانون میں کوشش کی ہے کہ سمپلی اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں، زیادہ مشکل اس کو نہ بنائیں، تاکہ واضح قسم کی جو ہے وہ معلومات دی جا سکیں۔
تو اگر اس سبجیکٹ سے کے متعلق آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کا جواب دیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ کوشش کرتے رہیں گے کہ وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز بنائیں جو عام آدمی کے لیے بھی اور لا کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی مفید ہوں۔ آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔